السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کا لیسن نمبر 4 ہے۔ لاسٹ ہمارا جو لیسن تھا لیسن نمبر 3، اس میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 15 سے لے کے 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 20 سے۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تفسیر: جیسے کہ پہلے بتایا کہ جب ان پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے متعلق شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل شک و شبہ میں اس بارش کی طرح ہے کہ جو اندھیروں یعنی کہ شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرد چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران اور پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور پریشانی کا شکار اور قبول حق یعنی کہ اسلام سے محروم رہتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، مطلب واپس لے لے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 21، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ان سے پہلے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق دیں گے۔ اللہ کی عبادت کر کے ہی ہم اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ تفسیر: ہدایت اور ضلالت مطلب گمراہی یا سیدھی راہ سے بھٹک جانا۔ اگر اس اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کیے ہیں اس آیت میں، بعد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے ہوئے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اسے اس جیسی ایک صورت تو بنا لو۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ تفسیر: توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے اور اللہ کے ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے بلکہ کلام الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم اس پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صحیح یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 24،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس سے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر: یہ پہلی لائن تو پچھلی آیات کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی اور ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہے اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے۔ یہاں پر پتھر سے مراد بقول ابن عباس گنبد کے پتھر ہی ہیں جو عام پتھر ہوتے ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک کے پتھر کے وہ اصنام یعنی کہ بت ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے، جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ انبیاء آیت نمبر 98۔ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ آج کے لیے یہی 5 آیات بہت ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا لے کر چلیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔